حریم شاہ کریکٹر ہے. اب اس کو تو میرا خیال ہے حکومتی ایوانوں میں پروموشن ملی ہے باقاعدہ. تو جب اس طرح کے کام حکومتی ایوانوں میں نظر آئیں گے اور وہ دروازوں کو پاؤں مار کے ٹھڈے مار کے کھولتی ہوئی دکھائی دیں گی اور اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ کام کریں گی تو اور بہت سارے لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ سرپرستی تک اس کے پاس رہی ہو یا ابھی بھی ہو, تو ایسے میں پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ حکومتیں بھی کوئی کردار ادا کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا کام ہے. سوسائٹی نے کسی چیز کی مذمت کرنی ہے, کسی کے آگے مزاحمت کرنی ہے, سوسائٹی نے آگے بڑھنا ہے تو سوسائٹی نے خود فیصلہ لینا ہے. حکومت آپ کو آپ کے گھر میں آگے نہیں بتائے گی کہ آپ نے کون سا ٹی وی چینل دیکھنا ہے, کون سا یوٹیوب چینل جو ہے وہ فحش مواد دے رہا ہے, آپ نے یہ گندا مواد نہیں دیکھنا. تو یہ معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو صحافی ہیں, جو عالم دین ہیں, جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے یہ آگاہی دینی ہے. اور ان کی بھی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پیسہ جب کھڑا ہوگا ایک طرف تو وہ کیسے کسی کو موٹیویشن دیں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا جس میں کہ پیسہ آ رہا ہے بظاہر. تو یہ آپ نے, میں نے, سوسائٹی نے مل کے اس کے آگے ایک مزاحمت کرنی ہے. گورنمنٹ اس کو کسی رول کے تحت نہیں کر سکتی. اور حریم شاہ کی آپ نے بات کی تو ہر زمانے میں ہر حکمران کے آگے پیچھے پارلیمنٹ میں ہم بڑی بڑی سٹوریز ہیں جو ہم خود صحافی کے طور پہ دیکھیں. اگر آپ کو کبھی پارلیمنٹ لاجز جانا پڑے تو آپ پرانے ملازمین سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہوتے رہے ہیں. کیا جمشید دستی وہیں سے شراب کی بوتلیں نہیں اکٹھے کرتے رہے؟ کیا وہیں پہ رات گئے؟ یا ایوب خان یا صاحب کے حوالے سے جو کتابوں میں آج ہم پڑھتے ہیں کیا وہ کوئی غلط ہے؟ تو وہ ہر دور کی حریم شاہ ہے. آج کی حریم شاہ ماڈرن ہے, وہ دروازے کو ٹھوکر مار کے کھولتی ہے. کا جو اس سے پہلے کی تھی اس کا انداز ذرا مختلف تھا, اس کے قصے کہانیاں کتابوں تک ہیں. آج ذرا ڈیجیٹل دور آ گیا, آپ کو ویڈیو بھی مل جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا تو گلہ حریم شاہ سے نہیں ہے. حریم شاہ کو حریم شاہ بنانے والوں سے گلا ہے, حریم شاہ سے تو کوئی گلا نہیں ہے. نہیں, یہ تو وہی بات ہوگی جنرل رانی سے لے کر حریم شاہ تک کا جو سفر ہے یہ تو یکساں ہی نظر آتا ہے ہمیں. لیکن ایک چیز آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آخر کوئی ایسے ادارے تو موجود ہیں جو اس چیز کے اوپر روک تھام کے لیے کام کر رہے ہوں گے, کیا وہ اپنا کردار ادا کر پا رہے ہیں؟ سوسائٹی کا اپنی جگہ پہ کام ہے, کم از کم ریاست کی جو ذمہ داری ہے کیا ریاست نبھا پا رہی ہے؟ ریاست تو صرف یہ ایک معاملہ نا, کتنے معاملات میں ریاست تو اپنی جگہ پہ کہیں کھڑی نظر بھی نہیں آتی. شاید ریاست کو ان دنوں کام کچھ اور مزید آ گئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. اگر آپ ریاست کی بات کریں تو وہ تو مجھے بہت سے معاملات میں جہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ کھڑی نظر نہیں آتی. ریاست جن معاملات میں آپ کو الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بطور صحافی, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست کو ہم اس طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں, انفارچونیٹ ہے, اچھے حالات نہیں ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا؟ لوگوں سے ملنے کے بعد, میں جس سے ملتا ہوں, ہمیں ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا, وہاں پر تقریر کر رہے تھے لوگ, میرے دادا نے یہ کیا, میرے پردادا نے یہ کیا. وہ تو میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ سب کے پردادا, آپ سب کے دادا, آپ کے والدین اتنے ہی اچھے تھے تو یہ پاکستان میں کرپشن کس نے کی ہے؟ آپ کسی سیاستدان کی وفات کے بعد, کسی جرنیل کی وفات کے بعد آپ نے کبھی اخبارات میں کالم پڑھے؟ وہ کہتے ہیں اتنا نیک تھا, اتنا درویش تھا, اتنا یہ تھا. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی خرابی کس نے کی؟ امتیاز شاہ نے تو نہیں کی, میں نے تو نہیں کی. میں تو اپنی کریئر سٹارٹ کر رہا ہوں, میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا, نہ میں چیف جسٹس تھا, نہ میں آرمی چیف تھا, نہ میں وزیر اعظم تھا. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جس کا کام نہیں تھا نا وہ کام کر رہا ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم سے لے کے, پاکستانی سیاستدانوں سے لے کے, ہماری عدلیہ سے لے کے, افواج سے لے کے, ہر ڈپارٹمنٹ میں جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے, جس کا وہ کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. اتنی سی بات ہے, پاکستان سارا اسی چیز میں الجھا ہوا ہے.